22 مارچ جو ورلڈ واٹر ڈے ہے پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، اور ہر سال اس کا ایک تھیم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. کسی سال اس کی کنزرویشن ہے، کسی سال اس کی پراپر اس کی سیف ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ہوتا ہے. اس سال اس کا جو تھیم ہے وہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے، گراؤنڈ واٹر. جبکہ گلگت بلتستان میں 95 سے 98% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں سرفیس واٹر ہے، اس میں ندی، نالے، چشمے اور ریور لفٹ کا پانی استعمال ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کا جو ہٹ ہوتا ہے یا جو مویشی خانہ ہوتا ہے، اس سے جو کھاد ہوتی ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا، پانی میں کھاد کا شامل ہونا یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ. تو بہت سارے جو چشمے ہیں ہمارے یہاں، ان میں کسی میں مرکری، کسی میں آرسینک، اس طرح بہت سارے کیمیکلز ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، وہ پائے گئے ہیں. خاص کر ہمارے یہاں ڈائریا، ڈسنٹری، ٹائیفائڈ اور پچھلے کچھ حال ہی عرصے میں اپنڈکس کا ایک بہت بڑا ایشو یہاں ہوا ہے. اور یہ تقریباً 90 سے 95% ہمارے یہاں جتنی بیماریاں ہیں وہ پانی کے ساتھ ہی لنک کرتی ہیں. تو اگر ہم پانی کو بہتر انداز میں استعمال کریں، اس کو بوائل کریں، اور جو جس برتن میں رکھنا ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کو رکھیں، یا ٹینکی کی پراپر صفائی کریں. اور خاص کر جو ہم ایز اے سب کا یہ فرض بنتا ہے، ندی نالوں میں جب ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم ان ندی نالوں کو گندا نہ کریں، وہی پانی ہم استعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، آج پوری دنیا میں صاف پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے ہم کریں گے. اور یقیناً جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر EPA خادم حسین صاحب. ویلکم سر، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر، پوری دنیا میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے، ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو اس سال کا تھیم کیا ہے، اور اس تھیم کے اوپر ہمارا ملک جو پاکستان ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے بلایا اس اہم دن کی مناسبت سے. اچھا، یہ جو ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں 22 مارچ کو، اچھا یہ جس طرح مختلف ہم ڈیز مناتے ہیں، UN ایک خاص دن کو معین کیا ہے جس میں اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اور اس ریسورس کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں میں شعور اور آگاہی، اس کا مقصد ہوتا ہے بیدار کرنا. 22 مارچ جو ورلڈ واٹر ڈے ہے پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، اور ہر سال اس کا ایک تھیم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. کسی سال اس کی کنزرویشن ہے، کسی سال اس کی پراپر اس کی سیف ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ہوتا ہے. اس سال اس کا جو تھیم ہے وہ زیر زمین جو پانی ہوتا ہے، گراؤنڈ واٹر، اس کے حوالے سے. چونکہ ہمیں گلگت بلتستان میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر سرفیس جو واٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے ندی نالوں کا جو پانی ہے، پھر دریاؤں کا جو پانی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں چشمے ہیں، برف پگھل کے جو پانی اس سے ہمیں ملتا ہے سیزن میں، اس کے علاوہ جو گلیشیئر میلٹ واٹر ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. چونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہماری ایگریکلچر کے لیے یا پینے کے لیے جو پانی ہے وہ گراؤنڈ واٹر یوز ہوتا ہے، اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اور اس کو ایک سسٹینیبل، پائیدار طریقے سے اگر اس کو استعمال نہ کریں تو یہ گراؤنڈ واٹر کسی وقت جا کے ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ابھی بلوچستان کا ایشو ہے، بلوچستان میں زیادہ تر گراؤنڈ واٹر استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. تو گلگت بلتستان کے حوالے سے اس میں اتنا زیادہ ہمارا استعمال نہیں ہے، لیکن کچھ جو بڑے جو شہر ہیں، گلگت یا اسکردو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کسی حد تک بہت کم لیول پہ وہ بھی، لیکن زیادہ تر پینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے اور دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں چھوٹے موٹے لیول پہ اس کو ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا خادم حسین صاحب، ابھی پچھلے سال کوئی رپورٹ یا شاید کچھ مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی جس میں گراؤنڈ واٹر گلگت بلتستان کا 100% جو ہے وہ کنٹیمنیٹڈ ہے، یہ کہا گیا. اور دوسرا، جیسا کہ آپ نے کہا، گلگت اور اسکردو میں ہم نے بہت سارے ایسے محلے دیکھے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر یوز ہوتا ہے. تو وہ رپورٹ غلط تھی یا ہمارا پانی واقعی ایسا ہے؟ طاہر بھی اس میں دو چیزیں ہیں. ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی اسٹڈی ہوتی ہے تو اس کا کوئی بیس ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح بات.
پانی کو ٹیسٹ کرنا اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا جو سیمپل سائز لیا جاتا ہے، کوئی ریپرزنٹیٹیو سیمپل ہے نہیں ہے، کس جگہ سے لیا ہے، اس ایریے کی انفارمیشن اور اس ایریے کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ جو رپورٹ آئی تھی اس پہ بھی ہمیں بھی اس پہ اعتراض تھا، اور بہت سارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اعتراض تھا. رپورٹ اس طرح کی تھی کہ کچھ رینڈم طریقے سے کسی دور دراز ایریے سے ایک سیمپل لیا گیا اور اس کی انالیسس ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس ایک سیمپل کی بنیاد پہ کہ گلگت بلتستان میں جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہیں، آرسینک ہے اور اس طرح کی چیزیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 95 سے 98% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں سرفیس واٹر ہے، اس میں ندی، نالے، چشمے اور ریور لفٹ کا پانی استعمال ہوتا ہے. صحیح. دوسرا خادم صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے پانی کی کو ٹیسٹ کرا کے استعمال کرنے سے متعلق، اور رجحان کیا ہے لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نظر بھی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی سہولت موجود ہے گلگت میں؟ جی طاہر بھائی، اس میں بہت بہتر سہولیات یہاں میسر ہیں. ایک تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی اپنی ایک لیب ہے، ہمارے پاس بہت اچھے اسٹیٹ آف آرٹ ایکوپمنٹس ہیں. ایکوپمنٹس میں ہمارے پاس نہ صرف ہم جو پانی کے اندر جو حیاتیاتی یا بایولوجیکل جو کنٹمنیشن ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں جو کیمیکلز جو ہیں پانی میں زیادہ تر، چونکہ آپ کو اس علاقے سے آپ ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر ہمارے جو چشمے ہیں، ہمارے پہاڑوں میں منرلس ہیں، اور ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لوکیشنز میں ڈفرینٹ طرح کی ایک ٹوپوگرافی ہے. تو پانی کہیں پہ چشمے کا پانی استعمال ہوتا ہے، کہیں ہمارے پاس سرفیس کا پانی استعمال ہوتا ہے. تو ان سورسز کو ہم پیریوڈیکلی چیک بھی کرتے ہیں، اور ان کی ایک ڈیٹیل رپورٹ ہر سیزن میں جو ڈفرینٹ سیزنز ہوتے ہیں ہم کوارٹرلی جو ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو سبمٹ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں گلگت میں واسپ کی اپنی ایک لیب ہے، KIU میں ہمارے پاس ایک اچھی لیب ہے جو ایک سرٹیفائڈ لیب ہے، وہاں بھی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور خاص اس کے علاوہ جو زیادہ اہمیت کے حامل یا زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا تو ہمارا جو اٹامک انرجی کا ایک ادارہ ہے جو اس میں پنسٹک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کی لیب ہے، سینٹرل انالیٹیکل فیسلٹی، ہم ان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. ایک ہمارا ان کے ساتھ MOU ہے، اور وہ ڈیٹیل پورے گلگت بلتستان کی ایک رپورٹ ہماری ویب سائٹ کے اندر بھی ہے، اس میں ڈیٹیل انالیسس ہوئی ہے. خادم صاحب، یہ جو ٹیسٹ کرانے کے لیے جو پانی کا سیمپل لیا جاتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس حالت کو تبدیل نہ کر سکے، اس کا ٹیسٹ ہو بر وقت؟ یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ جب ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی بھی بوٹل میں پانی کلیکٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس لے کے آتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے نہیں ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور ہم خود ٹیسٹ کریں گے. چونکہ سیمپلنگ کا ایک پورا پروٹوکول ہے کہ پانی آپ نے کس وقت لینا ہے، اچھا کس بوٹل میں آپ لینا ہے، بوٹل کا اسٹرلائز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ بوٹل میں سیمپل لیتے ہیں اس میں کوئی باہر سے کنٹمنیشن آپ کی وجہ سے اس میں شامل نہ ہو. تو پانی میں خاص کر جو بایولوجیکل پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم نارملی ایکولائی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کم از کم سیمپلنگ سے لے کے لیب تک اس کی ٹیسٹنگ تک 6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 گھنٹے کے اندر پہنچنا چاہیے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہمارے سیمپلنگ کا پروٹوکول، بہت سارے ادارے جس طرح آپ نے ایک رپورٹ کا ذکر کیے، ہم اگر وہ پروٹوکول کو فالو نہ کریں تو اس میں فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو ٹیسٹ کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اسی سیمپلنگ کی وجہ سے. تو کسی پانی میں جراثیم نہیں تھے، آپ نے بتایا جراثیم ہے، کہیں اس میں تھے آپ نے مس کر دیا، تو یہ ایک پروٹوکول ہے، اس کا کیمیکلز کا ایک الگ پروٹوکول ہے اس میں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اگر 6 گھنٹے کے بعد اگر دیکھیں تو پانی کی جو کے ریزلٹس ہیں ان پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل 100%. اچھا، ساتھ یہ بھی ایک ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے خادم صاحب کی جو ہمارے نالوں کا پانی ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بھی، اور خاص کر مضافات میں ہم دیکھتے ہیں، یا پھر ایون شہروں میں بھی جو ہمارا گریٹر واٹر سپلائی ہے وہ بھی انہی نالوں کا پانی ہی واٹر سپلائی کے ذریعے گھروں میں پہنچتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہی نالوں کے اندر جو چرواہے ہیں ہمارے، وہ وہاں پہ مویشی خانے بناتے ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں بکریاں اور دیگر جو مویشی ہیں وہ ان کے لیے مویشی خانے ہوتے ہیں. تو کیا وہ مویشی خانے پانی کو خراب کر رہے ہیں یا اس کا موجب بن رہے ہیں کسی جگہ سے؟ بہت اہم سوال ہے. یہ ایک سب سے بڑا جو پانی کی جو آلودگی ہے اس کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، چونکہ یہ جو جتنے بھی ہمارے ندی نالے ہیں جو یا ہمارے جو پاسچرز ہیں جہاں پہ پانی کا سورس ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک آپ کو اندازہ ہے جو جتنے بھی گاؤں دیہات ہیں، مال مویشی گرمیوں میں یہ اپر پاسچرز میں لے کے جاتے ہیں.
اور ان پاسچرز میں جو پانی کا ذریعہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مویشی خانے اور رہنے کے لیے جگہ وہیں پہ بناتے ہیں. اور پانی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کا جو ہٹ ہوتا ہے یا جو مویشی خانہ ہوتا ہے اس سے جو کھاد ہوتی ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا، پانی میں کھاد کا شامل ہونا یہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ، چونکہ جب کھاد پانی میں شامل ہو جائے پینے کے پانی میں تو اس میں سے دو کیمیکلز جس کو ہم ایک کو نائٹرائٹ کہتے ہیں کو نائٹریٹ کہتے ہیں، یہ دونوں ہیلتھ بیس پیرامیٹرز ہیں ایز پر WHO گائیڈ لائنز یا ہماری جو نیشنل ڈرنکنگ واٹر کوالٹی سٹینڈرز ہیں، اور ان کا انسانی صحت کے اوپر بہت برا اثر ہے. ایک تو یہ ہارٹ اٹیک اور ڈفرینٹ جو کینسرز ہیں ان کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، ہم جو اویئرنیس کرتے ہیں یا ان ایریاز میں جاتے ہیں تو ان کو کم از کم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو کم از کم مویش خانے ہیں یہ پانی کے جو سورسز ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کو بنائیں. یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے اوپر بہرحال کام ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جب ہم نالوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی بہت زیادہ لوگوں میں بات پائی جاتی ہے کہ چشموں کا پانی آب زمزم سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے، مطلب کہ بلکہ یہاں تک کہ 7 چشموں کا پانی پینے سے بڑے امراض ٹھیک ہوتے ہیں. کیا ہمارے یہاں جو چشمے نکلتے ہیں وہ پانی صاف ہے؟ اس میں بہت سارے جو چشمے ہیں یہ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، اور جو اسلامک ایک کانسیپٹ ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ پانی میں کوئی ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، بیبو ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پانی پینے سے پہلے اس کو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پئیں. تو یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ پانی کے اندر کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے، ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اس طرح کا بو نہیں ہونا چاہیے. عموماً جو ہمارے یہاں چشمے ہیں کہیں کسی کوئی ایریا ہے جہاں پہ سلفر ہے تو سلفر سے گزر کے جب آتا ہے تو اس پانی میں سلفر ایڈ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی اور سالٹس ہیں جیسے بائی کاربونیٹس کہتے ہیں، اس میں اگر سالٹس ایڈ ہو جائیں تو آپ کے پانی کے pH کو چینج کرتے ہیں. تو بہت سارے جو چشمے ہیں ہمارے یہاں ان میں کسی میں مرکری، کسی میں آرسینک، اس طرح بہت سارے کیمیکلز ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں وہ پائے گئے ہیں. اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے پاکستان اٹامک انرجی کے ساتھ مل کے یہ اس رپورٹ کو مرتب کیا تھا اور اس کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی، وہ ویب سائٹ کے اندر بھی ہے. اور اس میں بہت سارے چشمے ہمارے ہیں وہ پینے کے قابل نہیں ہیں. اور اسی طرح کہیں بھی آپ کو کوئی کہے کہ یہ پانی بڑا زبردست ہے، اس میں کلر بھی ہے، ذائقہ بھی ہے اور اس سے بڑے امراض میں افاقہ ہوتا ہے، تو اس کو سنی سنائی باتوں کے اوپر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ چشموں کا پانی ظاہر ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے، جہاں پہ ہمارے پہاڑ خاص طور پہ ان کے اندر مختلف قسم کے ایلیمنٹس موجود ہیں، بالکل منرلز کی ہم بات کریں تو وہ ہیں، تو اس سے گزرتے ہوئے یہ پانی لوگوں تک پہنچتا ہے. اچھا خیر، گلگت میں ایک عرصے سے دیکھا یہ جاتا رہا ہے کہ جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ سے بڑا اچھا ایک پروجیکٹ یہاں پہ لگایا گیا تھا. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا گلگت میں جو پیوریفیکیشن پلانٹس ہیں وہ فعال ہیں اس وقت؟ اس میں طاہر بھائی اس فلٹریشن پلانٹس اور عام دوسرے جو ہمارا واٹر سورسز ہیں ان کی ایک پیریوڈک ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے. بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ ان کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. ایک ان کا ہوتا یوں ہے کہ فنکشنل جو پارٹس ہیں ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اس میں کارٹیجز ہیں، اس کے ڈفرینٹ فلٹرز ہیں، وہ اگر ٹائملی چینج نہیں ہو تو وہ پانی صاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پانی صاف ہونے کے بجائے وہ جراثیم کے لیے سیڈنگ پرووائڈ کرتا ہے مزید، بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اس کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے. اور سب سے بہتر فیزیبل آپشن یہ ہے کہ ہمارے جو مین سورسز ہیں یا واٹر سپلائی کمپلیکسز ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے، اور وہاں جو ٹریٹمنٹ بیسک ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پانی کی فلٹریشن، پھر سیڈیمنٹیشن ٹریٹمنٹ وغیرہ، وہ ہونا چاہیے. چونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ نالے سے پائپ کے ذریعے پانی کو ایک ٹینک کے اندر لا کے اسٹور کرنا اور آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ کلین ڈرنکنگ واٹر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، نہ یہ صاف پانی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے را واٹر کی. جب تک را واٹر کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ پانی صاف نہیں ہوتا ہے. اچھا خادم بھائی، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ چونکہ عام آدمی جو ہے وہ نلکے سے یا کسی بھی سورس سے پانی لا کے استعمال کرتا ہے، تو ایک عام آدمی کو اس معاشرے کا فرد جو بھی پانی استعمال کرتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی جو فیملی ہے وہ کسی بھی قسم کے مضر اثرات سے بچے؟ طاہر بھائی، اس میں آپ کے 2 منٹ زیادہ اس میں لگیں گے، چونکہ یہ ہمارا یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہی ہے کہ ہم پانی کو صاف پانی کہہ لیں یا پانی کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یا جس سیزن کے اندر ہمیں آپ کو اندازہ ہے ہمارے یہاں گرمیوں میں پانی میں
زیادہ گدلا پن یا اس میں ٹربیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص کر جو ہمارے ندی نالوں میں برف کا پگھلنا شروع ہوتا ہے یا اس طرح پانی میں تھوڑا سا پانی کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کو بوائل کر کے استعمال کریں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے، جگہ جگہ لیکیجز ہیں، جگہ جگہ پانی کی جو لائنیں ہیں وہ پھٹی ہوئی ہیں، تو باہر سے جو گندا پانی ہے ان پانی کی لائنوں کے اندر مکس ہوتا ہے۔ اور ابھی ایک اندازے کے مطابق، چونکہ مجھے کوئی 14-15 سال ہو گئے ہیں اسی پانی اور گلگت بلتستان میں کام کرتے ہوئے، ڈفرینٹ نالوں میں ڈفرینٹ ایریاز میں ہر سال کوئی نہ کوئی وبائی امراض کا پھوٹنا، خاص کر ہمارے یہاں ڈائریا، ڈسنٹری، ٹائیفائڈ، اور پچھلے کچھ حال ہی عرصے میں اپنڈکس کا ایک بہت بڑا ایشو یہاں ہوا، اور یہ تقریباً 90 سے 95% ہمارے یہاں جتنی بیماریاں ہیں وہ پانی کے ساتھ ہی لنک کرتی ہیں۔ تو اگر ہم پانی کو بہتر انداز میں استعمال کریں، اس کو بوائل کریں، اور جو جس برتن میں رکھنا ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کو رکھیں، یا ٹینکی کی پراپر صفائی کریں، اور خاص کر جو ہم ایز اے سب کا یہ فرض بنتا ہے، ندی نالوں میں جب ہم پکنک کے لیے جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم ان ندی نالوں کو گندا نہ کریں، وہیں پانی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر ہمیں پانی کا کنیکشن چاہیے تو ہم اپنی مرضی سے اس کو توڑ کے اس میں کنیکشن لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے باہر سے پانی اس لائن میں آ کے شامل ہوتا ہے، اور یہ اس پانی کو گندا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو پانی سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں وہ تقریباً سب سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اچھا، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا جو آپ کہیں انفلوئنسرز ہیں ہمارے سوسائٹی کے، جو اس پانی کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بات کی اس حوالے سے نالج ڈسیمنیٹ کر سکے، اویئرنیس دے سکے لوگوں کو؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں جو ابھی ایک حال ہی میں ریسرچ پیپر آیا ہے، کسی گورے نے لکھا ہے، اور اس کا پورا کنسیپٹ اور اس کا اینڈ یہ تھا کہ جب تک ہم ریلیجیس جو مذہبی ادارے ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کریں گے، ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بات سب سے زیادہ مانی جاتی ہے اور اس پہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ چونکہ پانی جب گندا ہوتا ہے تو نہ صرف آپ کی عبادت کے اوپر خلل پڑتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے اوپر۔ اگر ایک ندی نالے کا پانی گندا ہے، اس میں انسانی یا جانوروں کا فضلہ شامل ہے، تو آپ کی طہارت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے میں یہاں سے جب گزر رہا تھا تو اسی دریا کنارے ایک جو ہمارے بھائی ہیں وہ وضو کر رہے تھے، اور وہیں پہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہیں پہ وہ رفع حاجت بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ وضو بھی کر رہے تھے۔ تو اب یہ وہ طریقے ہیں کہ ہم اس سے نہ صرف اپنی عبادت کو خراب کرتے ہیں بلکہ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسکول کالجز میں جو پرائمری لیول کے بچے ہیں، اس سے کالج لیول کے بچے ہیں، اور مذہبی جو ادارے ہیں، اور ہمارے جو ریلیجیس سکولز ہیں، خاص کر جو مدرسے ہیں اور دینیات سینٹرز ہیں، ان کو اگر ہم فوکس کریں تو ہم بہتر اس میں سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خادم حسین صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا شکریہ۔ تو ناظرین، آج پوری دنیا میں صاف پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی EPA اور دیگر جو ادارے ہیں وہ صاف پانی کے عالمی دن کے حوالے سے شعور و آگہی کے پروگرامات کر رہے ہیں، اور اس وقت پروگرامات جاری بھی ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر ہم نے بات کی، لیکن کچھ ایسے موضوعات ہیں جو کہ انتہائی اہم بھی ہیں، اور خادم حسین صاحب کو ہم ایک اور پروگرام میں دعوت دے کے ان موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا، اس موضوع پر آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔